السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 46 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زارا اس سے ملنے آئی تھی۔ اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی ہی باتیں کیے گئی۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض اوقات دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے، پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی۔ اس کی دوستی تو صرف عائشہ گل اور بہار گل سے تھی، جن سے کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا فون آف تھا، سو اس نے میل کر دی۔ ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی۔ ارم کے سسرال والوں کو شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی امی کی زبان میں جو ملاوٹ تھی، چکنائی، بڑی حلاوت، متصم حالے، عائشہ، بہارے، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا۔ شیور تائی اماں، میں ذرا عبایا لے آؤں۔ وہ حامی بھر کے اٹھی تو فاطمہ چونکی۔ تم نے عبایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی۔ وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے عبایا میں سیاہ اسٹول کو سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹے باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئی۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پر اچھا بھی لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی، ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں، عبایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متذبذب تھی، جو کہ اس کا عبایا سادہ تھا اور سوائے آستینوں کے سبز اسٹول کے، جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے، کوئی کام نہ تھا، سو انہیں کلک تھا۔ اور میں جب حج پر گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پر تھی، اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا۔ عبایا کے بجائے اس کی کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔
چلے تائی، وہ گاڑی کی چابی بیگ سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو۔ اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، چلے دیکھتے ہیں لیڈیز۔ وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا۔ وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئی تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شوپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندھی پٹی اتار کر چہرے سے نقاب علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تایا کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر صاحبہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریف کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے۔ انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، البتہ تایا ابا بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا ابا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی وجہ تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پر رکھا اور پرس میں وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پر ایک چوکٹھا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لباب یہ تھا کہ اس فائل پر پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پر ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خالی خانے بنے تھے، کسی 8 حروف لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے
عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پرامید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی وہ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویریں دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا۔ آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی، دھیما شائستہ انداز۔ وہ جیسے اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا۔ لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، پریشان بھی ہے اور اداس بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ بس اتنا بتائیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز۔ وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبدالرحمن کے ساتھ دیکھا تھا جیہان کو، اور وہ ان کی باتیں۔ ان ساری باتوں کو اثر یوں یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبدالرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے آتے ہی اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو کہ وہ بددل ہو جائے اور جیہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جیہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی نا۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جیہان کی ملاقات میں۔ تب تک وہ حیا، وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاس ورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے۔ پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ تو آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟
وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے پھر۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے آج خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی۔ اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لانچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیات سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم بھی سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا ہے؟ اب نور بانو کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بے چارگی سے نفی میں سر ہلائے گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کر کون رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ کاٹتی بولتی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا ہے، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لانچ میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لانچ اور کچن کی درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی، سو وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سمین،
کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا۔ کہیں کچھ غلط تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی، سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لونج کو سکتے میں ڈال دیا، ملال بھرے سکتے میں۔ حیرت، شوق، دکھ اور ملی جلی کیفیت میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ ایک دو روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں، ابا تعصب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گھرے تھے۔ بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لانج میں تھیں، جہاں فرنیچر ہٹا کر چادریاں بچھا دی گئی تھیں۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھیں، مگر آبدہ چچی سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلا تھے۔ اس نے البتہ چوکٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ کیے، گھٹلیاں پڑھتے وہ لاشعوری طور پر ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے گھر کی کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا، مگر باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی مضبوط تو وہ تھی کہ اپنے تاثرات چہرے پر نہیں آنے دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی تھی، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لانچ کے دروازے پر خواتین
اس سے ملتے ہوئے رو رہی تھی۔ اونچا بین، بلند سسکیاں اور دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھی، سب سے آگے تھی۔ پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی، اور سب ہی کھڑے ہو چکے تھے۔ لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے بھی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگ گئی۔ حیا تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہاد بہت اپ سیٹ تھا۔ بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی۔ کیا تھا اگر پھپھو کو ایک دفعہ فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی۔ وہاں لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہان نہیں آیا چچی؟ فاروق پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فاروق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گھٹلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے۔ وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز ابھری تھی۔ شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کری ہوئی تھی۔ اگلے روز قبل تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل رہا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے کہ ماما خاتون جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی ایسا لگتا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گھڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے۔
مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا۔ ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو، بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا ہے، فلائٹ کا مسئلہ تھا کچھ، ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینیج کرنا۔ حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینیج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطن کاٹ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی، ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی، جیسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات پر وہ بے اختیار چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔